بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ارض فلسطین پر قابض اسرائیل نے غزہ کو بھی صہیونی ریاست میں شامل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ بنیامین بی بی نیتن یاہو کا کہنا ہے جنگ کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل سنبھال لے گا۔ لیکن سیکیورٹی کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ اور غزہ میں اربوں ڈالر کی ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے اسرائیل اور اس کے ویسٹرن پارٹنر بے تاب ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر آنکھیں ماتھے پر رکھ کر چپ سادھ کر محو تماشا ہیں؟ دہائیوں پر محیط مظالم، قتل عام، جبری گمشدگی، زمین، جائیداد، پانی اور خوراک کے چھن جانے کے بعد لاوا پھٹا۔ فلسطینیوں نے قابض ریاست پر ہلہ بولا۔ حماس کے جنگجو 7 اکتوبر کو آسمانی آفت بن کر اسرائیل پر نازل ہوئے۔ لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی، اور اس نے جواز دیا اسرائیل کو وہ کرنے کا جو وہ برسوں سے کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل نے غزہ پر آگ برسانا شروع کر دی اور یہ بمباری و قتل و عام ابھی تک جاری ہے۔ ہزاروں بچوں، عورتوں اور بزرگوں سمیت 10,000 سے زائد معصوم فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن غزہ کے لیے کتنے ہزار مزید فلسطینیوں کا خون کرنا ہوگا، یا یوں کہیے کہ شمالی غزہ کے لیے اسرائیل مزید کتنے معصوموں کی جان لے گا۔ لیونٹ بیسن یا حوض الشام میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 524 ارب ڈالر مالیت کے گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ اندازہ 2017 کی قیمت کے مطابق ہے۔ 524 میں سے 453 ارب ڈالر کی قدرتی گیس اور 71 ارب ڈالر کا تیل ہے۔ ان ذخائر کا کچھ حصہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں اور سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ سن 1999 میں برٹش گیس نے غزہ سے 17 اور 21 ناٹیکل مائلز پر بحر روم کی تہہ میں 2 بڑی گیس فیلڈز دریافت کی تھیں۔ اوسلو 2 ایکارڈز کے تحت غزہ سے 20 ناٹیکل مائلز تک فلسطینی اتھارٹی کا اختیار ہے۔ اسی سال یعنی نومبر 99 میں فلسطینی اتھارٹی اور برٹش گیس نے 25 برس کے لیے معاہدہ کیا۔ اندازے کے مطابق غزہ کے ذخائر 1 ٹریلین کیوبک فیٹ کے ہیں، جو کہ نہ صرف فلسطین کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ انہیں برآمد کر کے فلسطین اچھا زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک نے برٹش گیس کو جولائی 2000 میں پہلا کنواں کھودنے کی اجازت دی اور برٹش گیس کے ہاتھ بڑے ذخائر لگ گئے۔ فلسطین اور اسرائیل نے گیس کے استعمال پر مذاکرات بھی شروع کر دیے تھے تاکہ دونوں کی ضرورت پوری ہو سکے، لیکن اسرائیل میں ایرل شرون کی حکومت آنے کے بعد ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی۔ مئی 2002 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو ثالثی کے لیے آنا پڑا۔ شیرون 0.05 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کی سالانہ سپلائی پر مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا، لیکن 2003 میں وہ اپنی بات سے پھر گیا اور بہانہ بنایا کہ گیس سے ہونے والی آمدنی دہشت گردانہ مقاصد کے لیے استعمال ہوگی۔ اسرائیل میں نئی حکومت آئی تو پالیسی میں پھر تبدیلی آئی۔ ایہود اولمرت کی حکومت نے 2007 میں برٹش گیس کے ساتھ مذاکرات کی بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ 2009 سے اسرائیل 0.05 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس 4 ارب ڈالر کے عوض سالانہ خریدتا، لیکن 2007 میں غزہ میں حماس کی حکومت آنے کے بعد یہ ریل گاڑی پھر پٹڑی سے اتر گئی۔ حماس ڈیل میں 10% سے زیادہ فلسطینی شیئر کی خواہاں تھی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ برٹش گیس کے ساتھ معاہدے کی تیاری کر لی، جو کہ 1999 کے برٹش گیس اور پی اے کے معاہدے کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ دسمبر 2007 میں برٹش گیس مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی۔ جون 2008 میں اسرائیل نے ڈیل کے لیے دوبارہ برٹش گیس سے رابطہ کیا اور دونوں ابھی تک ڈیل کے لیے رابطے میں ہیں۔ گیس جب برسوں سے موجود ہے تو اب اچانک اتنا ہلہ کیوں؟ جواب آسان ہے، یوکرین اور روس کی جنگ۔ یورپ اپنی ضرورت کے لیے گیس کی بڑی مقدار روس سے درآمد کرتا تھا، لیکن یوکرین جنگ کے بعد یہ ایکویشن تبدیل ہو گئی۔ یورپ نے روس کی قدرتی گیس کو قطر، امریکہ، نائجیریا اور دیگر ممالک کی LNG سے تبدیل کر دیا۔
جون 2022 میں یورپین یونین، اسرائیل اور مصر نے ایک MOU پر دستخط کیا جس کے تحت اسرائیل یورپ کو خاطر خواہ مقدار میں گیس ایکسپورٹ کرے گا تاکہ یورپ کا روس پر رہا سہا انحصار بھی ختم ہو جائے۔ بحیرہ روم میں موجود لیویتھن گیس فیلڈ میں 22 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس موجود ہے جو کہ 40 برس تک اسرائیل کی ڈومیسٹک ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ امریکہ نے USA اسرائیل انرجی کوآپریشن ایگریمنٹ کر لیا جس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی انرجی کوآپریشن اور اسرائیل میں قدرتی ذخائر کی ڈیولپمنٹ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے۔ امریکہ اسرائیل کی ریجنل سیفٹی اور سیکیورٹی ایشوز میں مدد کرے گا۔ ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے یعنی جون 2023 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ مرین گیس فیلڈ کی ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا تھا، اور اب عین جنگ کے دوران اکتوبر کے آخر میں اسرائیل نے 6 کمپنیز کو سمندر میں آف شور تیل و گیس کی دریافت کے لیے 12 لائسنسز الاٹ کر دیے ہیں۔ لائسنس پانے والوں میں برٹش پیٹرولیم اور اٹالین انرجی جائنٹ ENI بھی شامل ہے۔ 2019 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تاریخی ارض فلسطین میں دریافت ہونے والے $524 ارب کے ذخائر کو مختلف پارٹیز میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ خطے میں شراکت داری میں اضافہ ہو، اور اگر کسی ایک پارٹی نے اکیلے ہی ذخائر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو یہ ذخائر مزید تنازع اور وائلنس کی وجہ بھی بن سکتے ہیں، اور ہم ابھی فلسطین میں ایسا ہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر اسرائیل ان ذخائر کو اکیلے ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور اس میں امریکہ سمیت مغرب اس کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف مغرب کو گیس ملے گی بلکہ روس پر بھی اثر پڑے گا۔ تو یہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور اگر اس ون ون سچویشن کے لیے چند ہزار فلسطینیوں کا قتل عام، ان کی نسل کشی اور ایتھنک کلیزننگ کرنی پڑ جائے تو مغرب کے لیے زیادہ بڑی بات نہیں۔ ویسے بھی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے فلسطینی انسان نہیں بلکہ نمبرز ہیں جو ہر اسرائیلی حملے کے بعد مرنے والوں کی فہرست میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔